درود شریف پڑھنے بات کرنے سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء کرام، عزیز ساتھیوں، مولانا ضیاء الدین صاحب اور ان کے رفقا جو تحفظ شریعت الہند کے تحت ایک طویل زمانے سے خدمات کر رہے ہیں، اس پلیٹ فارم سے، اس انجمن سے انہوں نے کئی ایک کام کیا، پھر ان کی خواہش ہوئی کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شہود عالم صاحب اور مولانا اختر صاحب، ان سارے حضرات نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے موجودہ جو حالات ہیں اس سلسلے میں کچھ مذاکرہ کروں۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے وعظ بیان وغیرہ کے خول سے، اس تکلف سے باہر آ کر کے میری بات سنیں، کیونکہ یہ میری بات میرے اپنے لیے ہوتی ہے، میرے دوستوں کے لیے ہوتی ہے، آپ کے لیے ہوتی ہے۔ جو دعوت نامہ آپ کے پاس گیا ہوا ہے اسے آپ نے پڑھا ہوگا، بہت ساری اس میں باتیں بتائی گئی ہیں، بہت اہم موضوعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سارے موضوعات کا میں احاطہ کر پاؤں گا۔ بہت کچھ صبح سے پروگرام 10 بجے سے شروع ہوا ہے، میں ابھی حاضر ہوا ہوں 2 گھنٹے تاخیر سے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، اور بلکہ آپ حضرات تو خود سنانے والے ہیں، جمعہ میں خطاب کرنے والے ہیں، سبق پڑھانے والے ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، مکتب پڑھانے والے، مدرسہ پڑھانے والے ہیں، تو جو سنانے والے ہوں ان کے لیے کسی سے سننا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک قصہ سنا تھا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، اور صحت قصہ برگردن راوی کے بعد سند اس کی کیسی ہے معلوم نہیں، کہ جنگ آزادی کی تحریک میں 2 لیڈر گرفتار کر لیے گئے اور دونوں پر بحث ہوئی تو ان کو پھانسی کی سزا کا حکم ہوا۔ پھانسی سے پہلے پوچھتے ہیں آخری خواہش کیا ہے، تو جب پوچھا گیا تو ایک نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے میں اپنے نظریے کو مدلل طور سے بیان کروں گا، 1 گھنٹہ مجھے دیا جائے۔ تو اتھارٹی نے منظوری دے دیا، تو 2 تھے، تو دوسرے والے سے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ اس کا 1 گھنٹے کا خطاب ہونے سے پہلے مجھے پھانسی دے دی جائے، کیونکہ اس کا نظریہ الگ ہے، میرا نظریہ الگ ہے، تو میں اس کا مدلل 1 گھنٹہ نظریہ سننا میرے لیے یہ تختہ دار پہ چڑھنے سے زیادہ مشکل اور مجاہدہ ہے۔ تو میں اپنے علماء فضلہ سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ حضرات اپنے آپ میں ایک عالم ہیں، عالم چھوٹا ہو، بڑا ہو، نیا ہو، پرانا ہو، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہو، کسی اور مدرسے کا فارغ ہو، مگر بہرکیف عالم عالم ہوتا ہے۔ ہر چیز کے دیکھنے، سننے، سمجھنے کا جو زاویہ عالمانہ ہے تو اس کو تبدیل کرنا اور اس زاویہ نگاہ سے اس کو ہٹا کر کے کسی دوسرے نظریے پر لگانا اور اس کی اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف اس سے کام لینا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اچھے مجھے سیاسی لوگ لگتے ہیں کہ سیاست میں نہ کوئی دشمنی معتبر ہوتی، نہ کوئی دوستی معتبر ہوتی، کل سخت خلاف ہوتے ہیں، آج سخت ہموار ہو جاتے ہیں، یہ ان کی خوبی کہیے یا کہیے کہ عصر حاضر کا نفاق ہے، لیکن عالم جو فیصلہ کر لیتا ہے، جس نظریے کو پکڑ لیتا ہے، اسے وہ چھوڑ کر کے نہیں چل پاتا۔ ہماری زندگی، دنیاوی کردار ہمارا ہمارے نظریے اور خیالات کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہوں، آپ ہوں، ہندوستان کا کوئی بھی باشعور عالم ہو، وہ اس دور میں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتا۔
آج جو ہمارا ملک بنا ہوا ہے اور جس پر ہم لوگ چل رہے ہیں، یہ بدلی ہوئی دنیا کی ایک تصویر ہے۔ پہلے کی دنیا میں راجہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، کوئی آقا کوئی غلام ہوا کرتا تھا، طاقتور طاقتیں لوٹ مار کر کے خزانے بھرا کرتی تھی۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ بھری پڑی ہے، دنیا کی تاریخ میں جنگ، لوٹ مار، صرف ایک اسلامی نظریہ ہے جہاد کا، جس میں سنجیدگی ہے، انسانیت ہے، اور جہاں انصاف اور عدل ہے۔ ورنہ لوگوں کو غلام بنانے کا طریقہ تھا، آزاد کرنے کا طریقہ نہیں تھا، یہ اسلام نے دیا۔ اسلام میں غلام بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آزادی کے 50 راستے ہیں۔ قسم پر غلام آزاد کرو، زہار پر آزاد کرو، ثواب میں ہے کہ نہیں سب؟ تو سب سے زیادہ اگر اس دنیا پر اثر پڑا ہے تو اسلامی نظریے جہاد اور قتال اور غنیمت اور اختلاف کا اثر پڑا۔ آپ کبھی مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ورنہ پوری دنیا کی تاریخ قتل و غارت گری سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے اسی ملک میں مہابھارت ہوئی تھی، آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھ لیں، چھوٹی غارت گری نہیں تھی، چھوٹا قتال نہیں تھا۔ اور مہاراجہ اشوک کے زمانے میں جو کچھ ہوا تھا، آپ اس تاریخ سے پڑھیں تو اس نئی دنیا میں، ہم جس نئی دنیا میں ہیں، اس میں انسانوں کا احترام ہے، مذہبوں کا احترام ہے، بادشاہتیں ختم ہو گئی ہیں، ہر انسان کا حق ہے آزاد رہنا، اپنے خیالات کا آزادی سے اظہار کرنا، اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنا۔ اس دنیا کا، اس وقت کی دنیا کا نظریہ۔ اب اس نظریے کو اتنی بڑی ملت اسلامیہ ہندیہ کیسے قبول کرتی ہے، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہمیشہ رہی ہے، اگرچہ اقلیت میں رہی ہے لیکن کروڑوں میں رہی ہے ہمیشہ، اور اس میں مختلف طبقات کے لوگ بھی رہے ہیں۔ جتنی ذاتیں غیر مسلموں میں اتنی ہی مسلمانوں میں ملے گی آپ کو، اور وہ ساری خوبیاں ہیں ان میں جو کسی فاتح قوم میں ہوتی ہے، اور وہ ساری خرابیاں ہیں جو کسی رعایا میں ہو سکتی ہے۔ آپ شادی بیاہ کے رسم رواج دیکھ لیں، اپنے معاشرت کی چیزیں دیکھ لیں، تو آپ کو یہ سب باتوں کی تصدیق مل جائے گی، اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسی قوم کو ایک ایسا نظریہ دے دینا جس پر چل کر کے اس قوم کا مستقبل سنور جائے، یہ ہندوستان کی تاریخ میں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے۔ انہوں نے یہ نظریہ ہندوستان کو دیا کہ بدلے ہوئے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے پیچھے کتاب و سنت کے کیا دلائل تھے، اس سے بحث کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن تھے دلائل، اور تھا ایک کردار۔ میں آپ کو پچھلے لے جاؤں گا، شروع کی صدیوں میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ بہت سختیوں کا دور تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کا بھی زمانہ پایا، بنو عباسیہ کا بھی زمانہ پایا، لیکن حکومت کے اثر رسوخ سے آزاد رہ کر کے اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا کہ خیر القرون کے بعد، ان کے دور کے بعد قائم ہونے والی آج تک کوئی بھی اسلامی اسٹیٹ ابو حنیفہ کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتی۔ آپ غور کر کے دیکھ لو، یعنی راج پاٹ سے الگ تھے، سرکاری درباری بھی نہیں تھے۔ ان کا جنازہ جیل سے اسی لیے نکلا منصور کے زمانے میں کہ قبول نہیں کیا قضاوت، اور سرکار ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی تھی، لیکن کام اتنا بڑا کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے لوگ ان کے اوپر منحصر ہو گئے۔ آپ جب پڑھیں گے بنو امیہ کی تاریخ کو تو بہت سارے خلفاء نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالمقابل لانا چاہا، اور ان کی موطا کو اپنی حکومت کا دستور بنانا چاہا، ماخذ قانون، اس لیے کہ کتاب و سنت ماخذ قانون ہے، راست نہیں ہے، فقہ کے حوالے سے ہے۔ تشریح جو ہوگی وہ نصوص سے ہوگی، احکام مسائل نصوص سے نکالے جائیں گے۔ تو ایک زندہ مذہب ہے، زندہ اجتہاد ہے، قیامت تک سارے عالم کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے احکام مستنبط ہوں گے، اور یہ علماء ربانی کریں گے۔
تو امام مالک سے کہا گیا کہ آپ کی موطا کو ہم دستور بنا دیتے ہیں، انہوں نے انکار کیا، اور وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مولانا مناظر اصل گینانی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لکھتے ہیں کہ یہی عتاب تھا امام مالک کے اوپر جو ان کو انشاءاللہ متصلاً اور انشاءاللہ منفصلاً والے مسئلے میں جھیلنا پڑا۔ طلاق مکرہ لیس بشیء والا جو مسئلہ ہے، اس کا دوسرا مطلب کیا نکلتا تھا کہ بالاکراہ بیعت منعقد نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اگر مکرہ کی طلاق منعقد نہیں ہوگی تو بالاکراہ بیعت بھی منعقد نہیں ہوگی۔ یہ حکومت سے ٹکرانے کا مسئلہ تھا۔ امام مالک کو اسی مسئلے پر سزا دی گئی تھی مدینہ منورہ میں، اور اونٹ پہ بیٹھا کر کے ان کو گشت کرایا گیا تھا۔ میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریات ہندوستان کے لیے اپنائے ہیں وہ سرسری بالکل نہیں ہے، اور وہ دلائل سے خالی بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کتاب سنت، اکابر کا کردار، ان کی ایک بہت گہری چھاپ ہے۔ بصیرت رکھنے والے علماء جب مطالعہ کریں گے تو ان کو ساری چیزیں دن کے سورج کی طرح نظر آ جائیں گی۔ مثلا ان کی ایک بات ہے، شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسئلے پر تجاویز منظور کر لینا یہ بڑی مؤثر چیز ہے، وقت کا بہت اہم تقاضا ہے۔ اس سے وہ بہت سارا مقصد حاصل ہو سکتا ہے جو ٹکراؤ سے نہیں حاصل ہوتا۔ مسلم اور غیر مسلم کا اتحاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے ہندوستان میں۔ یہاں کی فطرت میں پیار ہے، محبت ہے، ملے ہوئے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں جب آپ ان کے محسن تھے، آپ ان کے آقا تھے، وہ آپ پر منحصر تھے، جب تو وہ آپ کا احترام کریں گے ہی، لیکن ایک عام زندگی میں برابری کے بعد وہ کیسے آپ کے ساتھ چلیں گے؟ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے، انہوں نے سکھایا۔ اور اس اتحاد کے پیچھے الحمدللہ آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت سے ہماری سن ہجری شروع ہوتی ہے، اور ہجرت سے اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی، لیکن سفر ہجرت میں آپ کا جو رہبر تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اب سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تھا۔ ابو سلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے لڑکے تھے، ان کی ماں کا نام اروا بنت عبد المطلب تھا، اور انہی کی بیوی تھی ام سلمہ۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ام سلمہ سے رسول اللہ نے نکاح کیا، ان کے ساتھ ابو سلمہ کے بیٹے تھے، وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر نبی کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، مولانا عبدالرؤف دانا پوری کی کتاب ہے اصح السیر، آپ وہاں اٹھا کر کے دیکھ لیں، مل جائے گی آپ کو۔ اب جو لوگ سطحی علم رکھتے ہیں ان کے دل دماغ میں وہ سوچتے ہیں ایسا کیسے ایسا کیسے، نہیں، ہم اپنے بڑوں کی فکروں سے استفادہ کریں، حالات کیسے بھی ہو جائیں، ہم کو یقین ہے کہ ہم کو جس راستے پر ہمارے اکابر چھوڑ کر کے گئے ہیں بالیقین یہ راستہ کامیابی والا راستہ ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، جس کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علماء عصر سے تعبیر کیا کرتے تھے کہ ہمارے علماء مصر علماء عصر نہ ہوں، علماء عصر یعنی جو ان کے دور کے علماء تھے 1857 کے انقلابی دور کے، وہ کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہو پاتے تھے، ان کی رائے میں انتشار رہتا تھا، اور باطل کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہوتا تھا کہ وہ علماء کی رائے کو کسی مسئلے پر متحد نہ ہونے دیں۔ آج بھی باطل کا یہ ہتھ کنڈا ہے۔ ایسے ملکوں میں جہاں عوامی زندگی میں آزادی نہیں ہے، یا جہاں علماء کو رسوخ نہیں ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ ہم نے ایک امام صاحب کو بلایا تھا بنگلور، ڈاکٹر محمد صالح ابراہیم آل طالب، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے امام ہیں۔ حکومت کی طرف سے وہ بادشاہ وقت کے نمائندے بن کے آئے تھے، ہم نے میزبانی کیا تھا، لاکھوں لوگوں نے ان کے پیچھے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ جب سعودی حکومت میں منکرات کی اعلانیہ اجازت دے دی گئی تو انہوں نے، ان کا فرض بنتا تھا، انہوں نے
خطبہ جمعہ میں اس کی مخالفت کیا، اس پر نکیر کیا. خطبہ ختم ہوتے ہی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، آج تک جیل میں ہے. جی نماز نہیں پڑھانے دیا. کلمہ حق برملا کہا انہوں نے، لیکن اس ملک میں رائے عامہ پر ایک عالم ربانی امام کعبہ کی رائے ایسی مؤثر ہو کہ انقلاب آ جائے، نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا کوئی عالم امام کعبہ کی برابری نہیں کر سکتا نا. لیکن رائے عامہ اندر محسوس کر کے رہ گئی. اور ایسے سعودی عرب کے 600 علماء جیلوں میں ہیں. آپ غور کر کے دیکھ لو. اگر آج ہمارے ملک میں ہم آزادی سے اپنی بات کریں، اور ہم کیا، میں کہتا ہوں ہمارے چھوٹے چھوٹے شاگرد بھی جب بولنے لگتے ہیں بالکل لگتا ہے کہ مولانا ارشد مدنی ہی بول رہے ہیں. جب ابھی بائیکاٹ کیا اسرائیل کے مال کا، اس کا اس کا، تو آس پاس ملکوں میں آپ دیکھ لو لوگوں نے دستخط نہیں کیا، ڈرے. ہمارے یمین یسار دونوں طرف ملک ہے جس کو بڑے دعوے بھی ہیں، لیکن ہمت نہیں کیا لوگوں نے. اور یہاں کے گاؤں دیہات کے ہر عالم نے اشتہار چھاپ دیا، فہرست چھاپ دیا، بیان کر دیا، جتنا کہا گیا تھا اس سے زیادہ ہی کر دیا. کیوں؟ کچھ ماحول ہمارے یہاں کا ایسا بنایا گیا ہے. اس ماحول بنانے میں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو بہت اثر ہے، بہت دخل ہے. میں نام نہیں لیتا. اس وقت پڑوس کے ملک میں ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے کہ مدرسے رجسٹر کرائے جائیں وزارت تعلیم میں یا سوسائٹی ایکٹ میں. بڑی بحث چل رہی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھو ٹرسٹ بنا لو، سوسائٹی بنا لو، وقف بورڈ میں رجسٹر کرا لو، کچھ نہ کرو سماج کے بڑے لوگ اداروں کے ممبر بن جائیں، مسجدوں کے ممبر. آپ دیکھو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے اکابر کو بصیرت ہے. انہوں نے آپ کے لیے ایسی چیزیں پسنداز کر رکھی ہیں کہ ضرورت کے وقت پر آپ کے کام آئے گی. وہ بہت کچھ کام آ رہی ہے، بہت کچھ کام آئے گی، بہت کچھ کی ضرورت ہے. اس لیے میں اپنے عام مسلمان بھائیوں کو مایوس کرنے کے فیور میں نہیں رہتا. نہیں، جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، میں ابھی پرسوں ایک جگہ تھا، وہاں علماء کرام بیٹھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ عالمی منظرنامہ اس وقت بڑا خراب ہے. عالمی منظرنامے پہ آپ دیکھیں مسلمان کتنا پسپا ہو رہا ہے، کتنا پریشان ہو رہا ہے، کیسے رہا جائے. ٹھیک ہے، ان کو محبت ہے مسلمانوں سے، واقعتاً غزہ میں خون بہہ رہا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو گھیرا گیا ہے، بوسینیا میں گھیرا گیا ہے، عراق میں گھیرا گیا ہے، افغانستان میں گھیرا گیا ہے. خود ہمارے ملک میں سازش کرنے والے، آپ سازش کرنے والوں سے کیا محبت کی امید رکھتے ہیں؟ بھئی جن کی گھٹی میں آپ کی اسلام کی اذان کی نماز کی دشمنی پڑی ہے، کوئی زہر سے یہ امید رکھے کہ وہ تریاق کا کام کرے گا، یہ تو دیوانی کی بات ہے. جو آپ کے مخالف ہیں ان کا تو کام ہی ہے ساری جان مال ساری کوششیں آپ کے خلاف کرنا، آپ کی قوم کے خلاف کرنا. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. وہ نوجوان علماء تھے، میں نے ان سے کہا دیکھو دارالعلوم کے فضلہ بھی تھے، میں نے کہا یہ جو ایک بہترین عنوان ہے عالمی منظرنامہ بڑا تشویشناک ہے. میں بولا میں اس جملے کے انداز کا مولوی نہیں. میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اس میں یہ دیکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے. اب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، لیکن زید بن اسامہ کے لشکر کو بھیج رہے ہیں مدعیان نبوت کے خلاف. میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، آپ مطالعہ کر لو. میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنتے ہیں رسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی زکوٰۃ میں بکری کا بچہ دیتا تھا اب نہیں دے گا، میں اس سے بھی لڑائی کروں گا. میں وہ منظر دیکھتا ہوں. میں وہ منظر دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق محراب میں تھے اور ان پر جان لیوا حملہ ہوا. میری تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میں اس منظر نامے کو دیکھ رہا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں جو کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا، اخیر میں انہی پر پانی بند کر دیا گیا. ان کو ان کے گھر میں قید اور نظر بند کر دیا گیا، انجام کار شہید کر دیا گیا. اور ان کا جنازہ دفنانے کے لوگ تیاری نہیں کر رہے تھے. ازواج مطہرات نے کہلا کر کے بھیجا اگر مرد تجہیز تکفین نہیں کریں گے تو ہم باہر آئیں گے. اور ان کو بقی میں دور دراز دفن کیا گیا تاکہ دشمن ان کی قبر کو کھود کر کے نہ پھینک سکے. میں وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے مزار کا تاریخ میں پتہ نہیں ہے.
وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں حضرت حسن کو زہر دیا گیا، میں وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں حضرت حسین کو 62 اہل بیت کے ساتھ کربلا میں یزید کی فوجوں نے شہید کر دیا، میں وہ منظرنامہ پورے ملک میں آپ دیکھ رہا ہوں، آپ غور کر کے دیکھ لو۔ ترکوں کے ساتھ عربوں نے غداری کیا، فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ کروا دیا، وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں۔ میں وہ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں جب ہندوستان کی آزادی قریب آئی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے دارالندوہ بنایا گیا اور میثاق ملی وجود میں آیا تو ہمارے ایک طبقے نے اکابر کی تکفیر کرنا شروع کر دیا۔ بھئی آپ کو اکابر کے فتوے سے اختلاف تھا، حالی سے، غالب سے، اقبال سے کیا اختلاف تھا؟ ان کی بھی تکفیر کی گئی۔ اس امت کو کبھی بھی اس طرح کے حالات سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ منظرنامہ آپ مستقبل والا دیکھیے کہ امام مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا تو کیا ہوگا، یاجوج و ماجوج آئیں گے تو کیا ہوگا۔ تو جس کو عیش کی جنت چاہیے وہ اپنے آپ کو کنارے کر لے۔ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، یہ ہمارا منظرنامہ ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اسلام اللہ نے بھیجا ہے، یہ فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ محمود غزنوی کی تاریخ کے بغیر ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ محمود غزنوی نے کئی بار ہندوستان پر لشکر کشی کیا، لیکن آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ملتان کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں کرامتی فرقے کا تھا، اس نے غیر مسلم راجاؤں کے ساتھ مل کر کے ایسی سازش کیا تھا کہ جب غزنی سے محمود غزنوی کی فوج چلے تو راستے میں کاٹ دی جائے، اور اسی کے وزیر کو یہ کہہ کر کے گمراہ کیا تھا کہ محمود غزنوی ختم ہو جائے گا تو میں تم کو بادشاہ بنا دوں گا غزنی کا۔ لیکن اسلام کو بچانا محمود غزنوی کا کام نہیں تھا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہم اسباب اختیار کر لیں جتنا ہمارے بس میں ہے، میں اس اسلام پر یقین رکھتا ہوں۔ دوسرے، میرے اکابر کا کردار یہ ہے کہ آج ہی بیج لگا رہے ہیں تو آج ہی ہم پھل کھا لیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی، فتح مکہ میں موجود نہیں تھی۔ کتنے صحابہ احد میں، خندق میں، بدر میں، موتا میں، عبداللہ بن رواحہ جعفر طیار شہید ہو گئے، فتح مکہ میں موجود نہیں تھے۔ اسلام کا غلبہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہو، لیکن سب کامیاب ہیں۔ اس لیے اجتماعی نظریہ، اجتماعی نقطۂ نظر ہمارا وہ ہونا چاہیے جو صحیح اسلامی فلسفی والا ہے۔ اگر اسلام ہمارا محتاج ہوتا، ہم کاٹ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، ہم ایسا کمزور یقین نہیں رکھتے۔ اگر اللہ کو یہی پسند ہے کہ ہم کاٹ دیے جائیں تو حضرت حمزہ کی لاش کے بھی ٹکڑے ہوئے تھے، آپ ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ اگر اسی طرح سے قضا لکھی ہوگی کہ اسلام کے لیے تمہارے ٹکڑے ہوں گے تو یہ تو کامیابی کا راستہ ہے، کوئی ناکامی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم اس طرح کے سارے منظر نامے کو خارج کرتے ہیں اور ایسی ساری فکروں کو خارج کرتے ہیں جو اے سی کمرے میں بیٹھ کر کے آئس کریم کھا کے سکون سے دلہن کی طرح بیٹھ کے بیان کرتے ہیں تمہارے قتل عام کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری قوم ایک غیرت مند قوم ہے، ایک بہادر قوم ہے، ایک ذمہ دار قوم ہے۔ اتنی بڑی قوم کا قتل عام اس ملک میں ہو جائے گا، اسے آسان سمجھتے ہیں، ملک بچے گا، اتنا آسان ہے کہ ہماری قوم کو کوئی قتل عام کر دے اور ختم کر دے اور ملک بھی زندہ رہ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں بڑے واضح لفظوں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو پڑھنا چاہیے کہ اس نئی دنیا میں اسلام، مسلمان، اسلامی ادارے، تعلیمی ادارے، شاعر اسلام کس طریقے سے محفوظ رہیں گے، اور ہم کو نیا نیا اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے کو جان کر کے اسی کے پیچھے اسی نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ نئے تجربے کرنے میں ہماری زندگیاں گزر جائیں گی اور ہم انجام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جو نقش قدم اپنے بڑوں کا ہے اس پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی لاہے عمل ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ کچھ کرنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے جو کام کیا تھا اس کا نفع کم ہوا، نقصان زیادہ ہوا۔ لیکن جب آپ کسی تنظیم کے ساتھ جڑیں گے، کسی فکر کے ساتھ جڑیں گے، کسی نظریے کے ساتھ جڑیں گے، ایک حکمت عملی کے ساتھ کام کریں گے تو دیر تک کام کر پائیں گے۔ اگر مایوس بھی ہوں گے، کبھی کہیں بظاہر ناکام بھی ہوں گے،
میرے ابا کہا کرتے تھے کہ بہادر وہ ہے جو ناکامی کو برداشت کر سکے، فیل ہونے کے بعد خودکشی کرنے والا طالب علم بہادر نہیں ہوتا۔ اور میں اپنی قوم کو جب ہندوستان میں دیکھتا ہوں، یہ تو نہیں ختم ہوئی۔ اسی بنگال کے گورنر تھے سراج الدولہ، 1757 میں انگریزوں سے جنگ ہوئی، ان کو شکست ہوئی، شہید ہوئے۔ سراج الدولہ کی اس وقت کا بنگال، پورا بہار اس میں تھا، پورا کلنگا جس کو اڑیسہ کہتے ہیں اس میں تھا، جونپور تک کے اضلاع بہار کے تحت تھے۔ یہ پورا یہاں سے لے کے ڈھاکہ تک یہ پورا ریاست بنگال، مغلوں کے زمانے میں 8 ریاستیں تھیں، اس میں ریاست بنگال بہت بڑی ریاست تھی۔ دنیا میں جتنی دولت تھی اسی کے برابر دولت ہندوستان میں تھی، اور جتنی دولت دلی میں تھی اتنی ہی دولت بنگال میں تھی۔ اور بنگال اتنا تعلیم یافتہ تھا کہ روشن مستقبل کا مصنف لکھتا ہے کہ یہاں اتنے تعلیمی بندوبست تھے، اتنی تعلیمی محنت تھی کہ ایک مدرس پر 30 لوگ آتے تھے۔ اتنے بڑے پیمانے پر یہاں اوقاف، تعلیمی ادارے، تعلیمی محنت پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں سراج الدولہ کا شہید ہو جانا قیامت عظمیٰ سے کم نہیں تھا۔ اس کی شہادت کے بعد گاؤں کے گاؤں ویران کیے گئے۔ میں کہتا ہوں مسلمان ختم نہیں ہوا۔ سراج الدولہ کے 1757 کی شہادت کے ٹھیک چند سال بعد 1799 میں جنوب ہند میں سلطان ٹیپو شہید کو شہید کر دیا، اور ان کی لاش پہ کھڑے ہو کر کے کہا انگریز نے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید جو ہندوستان کو جانتا ہے وہ سلطان کو جانتا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ہندوستان کی معیشت کو، تجارت کو، اس کے بین الاقوامی تعلقات کو بہت مستحکم کیا تھا۔ ہندوستان کی مالیہ کی ترقی میں سلطان کا بہت حصہ ہے۔ اس زمانے میں سلطان نے دارالامور نام کا مدرسہ بنایا تھا جہاں میزائل بنانے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کے سائنسداں APJ عبدالکلام پہلا میزائل مین سلطان ٹیپو شہید کو مانتے ہیں۔ جب دنیا میزائل کا خواب بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس ملک کے ایک مسلمان بادشاہ نے میزائل بنانے کے لیے ادارہ بنایا تھا۔ شہید ہو گئے 4 مئی 1799 کو۔ کیا ختم ہو گیا مسلمان؟ کیا مسجدیں ختم ہو گئی؟ قتل عام کیا گیا؟ ہم ختم نہیں ہوئے۔ اس کے 2-3 سال بعد 1803 میں دلی کے مغل بادشاہوں سے ایگریمنٹ کر لیا کمپنی نے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ 1803 کا ہے۔ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ پھر 1823 میں بالاکوٹ کا حادثہ پیش آیا۔ آج ہمارے بہت سارے علماء جب جذبات میں ہوتے ہیں، طلبہ تو جہاد کی بات، لگتا ہے جہاد ایک ایسی تعویذ ہے کہ آپ کے گلے میں باندھتے آپ خلافت راشدہ قائم کر دیں گے، ایسا سمجھتے ہیں لوگ۔ بھائی جہاد کا فتویٰ دو، جہاد کا فتویٰ دو، جہاد کا فتویٰ دو، وہ سمجھتے ہیں تعویذ مل جائے گا۔ تو ان کو معلوم نہیں کبھی پیسفل علاقے میں جہاد نہیں ہوتا، پہلے ہجرت فرض ہوتی ہے پھر جہاد فرض ہوتا ہے۔ فقہا سے پوچھو، اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت، پھر مہاجرین کی قوت، پھر مہاجرین کی اس قوت پر اللہ کا یہ حکم کہ اب اگر یہ تمہاری زندگی کے سارے راستے بند کر دے رہے ہیں، ہتھیار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اب ہتھیار اٹھاؤ۔ ایک ایسے دور میں، ایک ایسے زمانے میں جہاں صرف معاہدہ آزادی کے لیے کافی ہو، ہتھیار کی ضرورت کسے پیش آ سکتی ہے؟ وہ زمانہ تھا۔ ہمارے اکابر نے ہجرت کیا، سید احمد شہید نے، شاہ اسماعیل شہید نے ہجرت کیا۔ وہ حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ جن کو ہم جنگ آزادی میں سرخیل مانتے ہیں، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کیا، مسلح جہاد ہتھیار کے ساتھ کیا، ایک بہت بڑا طبقہ ہے ان کی تکفیر کرتا ہے، ان کو اسلام سے ہی خارج مانتا ہے۔ وہ شہید ہو گئے، سیدین کی تحریک بظاہر ناکام ہو گئی، اس کے نتیجے میں پورے ملک میں قتل و غارت گری ہوئی۔ پٹنہ مشہور شہر ہے بہار کا، پٹنہ کی میونسپلٹی جو بنی ہوئی ہے ان مجاہدین آزادی کے گھر پہ بنی ہے جن کو علماء صادق پور کہا جاتا ہے۔ جی عین عید کے دن ان مجاہدین کے گھر والوں کو اس الزام میں کہ یہ سیدین کی تحریک کے حامی ہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، مسمار کیا گیا، اور وہی میونسپلٹی آفس بنی ہوئی ہے، ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ تو کیا مسلمان ختم ہو گیا؟ 1857 میں شاملی سے لے کر کے بنگال سے لے کے میرٹھ دلی تک انقلاب آیا پورے ملک میں،
اور بادشاہ کو قید کر کے مقدمہ چلا کے جلا وطن کر دیا گیا، اور مجاہدین کا قتل عام ہوا، پھانسی دی گئی، ہزاروں لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مدرسے کو ختم کر دیا گیا۔ کیا ختم ہو گیا اسلام؟ آپ غور کر کے دیکھ لو۔ اس لیے اپنے دماغ سے یہ وسوسہ نکال ڈالو، ایک یہ وسوسہ نکالو کہ ہم ختم ہو جائیں گے، دوسرا یہ اجرت بازی نکال ڈالو کہ ہم اب جو کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں، کل نتیجہ نکل آئے، اسے نکال ڈالو، دونوں باتوں۔ نہ ہم ختم ہوں گے، جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں زلف جانا کی، جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں زلف جانا کی، سنوارے جائیں گے گیسوئے دورہ ہم نہیں ہوں گے۔ ہم چاہے نہ رہے، لیکن ہم جس مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں ہماری قوم رہے گی۔ پھر ہمارا مستقبل کیا ہے؟ جس مستقبل کے لیے ہم کو آج محنت کرنا، اپنے ماضی سے روشنی حاصل کرنا ہے۔ میں نے اس کے لیے اتنے بڑے انسان کا نام لے لیا ہے، اتنے بڑے انسان کہ ان کی عظمت کے سامنے علم والوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ علامہ کشمیری کے استاذ ہیں، شبیر احمد عثمانی کے استاذ ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے استاذ ہیں، مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم کے استاد ہیں، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کے استاذ ہیں، علامہ بلیاوی کے استاد ہیں، شیخ الادب کے استاذ ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے استاد کو شیخ الہند کہہ کے لوگ میرے استاذ کی توہین کرتے ہیں، میرے استاد شیخ الہند نہیں، شیخ العالم ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لو۔ تو ہمارا ماضی جہاں سے ہم کو اخذ کرنا ہے اپنے نظریات کے لیے مواد، جو کتاب و سنت سے اکابر کے کردار سے مدلل ہیں، اخذ وہاں سے کرنا ہے، عمل اپنی زندگی میں کرنا ہے نتیجہ سے مایوس ہو کر کے، نتیجہ کچھ بھی آئے ہم کو یہی کام کرنا ہے۔ اور مستقبل ہمارا کیا ہے؟ مستقبل ایسا ہونا چاہیے جو اسلام نے ہم کو نظریہ دیا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، پہلے اس ملک کی نوعیت یہ تھی کہ الگ الگ راج پاٹ تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، کسی نے چھاپا، اس کا نام ہے شاہ ولی اللہ کے سیاسی خطوط، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ انہوں نے ہندوستان کا جو نقشہ کھینچا ہے، یہ بتایا ہے کہ کئی ملک کا مجموعہ ہے، اور حقیقت یہ ہے ہر کوس پر پانی بدلتا ہے اور ہر 3 کوس پر وانی بدلتی ہے، 30 کلومیٹر کی زبان الگ، کلچر الگ۔ یہ ہندوستان ایک ملک نہیں ہے، آپ دیکھیں تو کئی ممالک کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا ملک نہیں ہے، ایک طرف آپ پنجاب والے کو کھڑا کر دیجئے، ایک طرف منی پور والے کو کھڑا کر دیجئے، دونوں میں کوئی جوڑ معلوم ہوتا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھ لیں، ایسی ہزاروں خاندان، ذاتیں، بولیاں، لوگ، کلچر، تہذیب ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آج سے نہیں ہزارہ سال سے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں نوح علیہ السلام کے طوفان کا تذکرہ ملتا ہے، جی بائبل میں ملتا ہے، تورات زبور میں ملتا ہے، قرآن میں تو ملتا ہی ہے، لیکن سب سے تفصیل سے ہندو مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب یہاں طوفان آیا اور سارے لوگ ختم ہو گئے تو خاندان 7 بڑی خاندانوں کے بزرگوں کو کشتی میں سوار کیا نوح علیہ السلام نے، وہ بچے، ان کی اولاد سے دوبارہ یہ دنیا بسی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں تذکرہ ہے، اس میں ایک لفظ ہے إِن يَتَّبِعُونَكَ إِلَّا أَرَاذِلُنَا بَادِيُ الرَّأْيِ، میں حافظ نہیں ہوں، یہی آیت کریمہ۔ وَمَا يَتَّبِعُ، کیا حافظہ پڑھو، اس کے بعد یہ دوسری نہیں، اس کے بعد پڑھو مَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ یہ رسالت کا نظریہ طوفان نوح سے پہلے کا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جیسے شرک برائی تھی، ویسے انسانوں کی طبقہ واری تقسیم بھی ایک برائی تھی، قرآن یہ کہتا ہے۔ کوئی رذیل تھا، کوئی شریف تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا۔ بعد میں لوگ بچے، ان میں کوئی رذیل نہیں، کوئی کمینہ نہیں، سب نوح کی آدم کی اولاد تھے، مگر وہ پرانی بیماری شرک کی طرح پھر لوٹ کر کے آ گئی۔ تو یہ ملک اتنا بڑا گہوارہ، اتنا بڑا مجموعہ ہے، آج بھی دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف اپنی فکر نہیں کرتے، بلکہ اپنے ملک کے بسنے والے 125 کروڑ کے انسانوں کی فکر کرتے۔ ہم کو تھوڑا سا اپنی تنگ نظری دور کرنی چاہیے۔
آپ پڑھ لیجئے گا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ سوانح عمری ہے، مولانا ثانی حسنی صاحب نے لکھا ہے، اس میں ایک موقع پہ لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب دعا کر رہے تھے رات کو، حضرت مدنی بھی ٹھہرے ہوئے تھے، مولانا الیاس صاحب نے اپنی دعا میں مسلمانوں کی بگڑی ہوئی صورتحال کے لیے بڑی الہ و زاری سے اللہ مسلمانوں کے حالات درست کر دعا فرمایا۔ حضرت مدنی دوست تھے ان کے، یہ سب لوگ گنگوہ میں رہنے والے تھے، حضرت مدنی حضرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں، مولانا الیاس صاحب حضرت گنگوہی کے خادم تھے، ایک دسترخوان کے، ایک جگہ کے، ایک دروازے کے دونوں تھے، آپس میں بے تکلف تھے۔ حضرت مدنی نے مولانا الیاس سے کہا مولی الیاس سارے انسانوں کے لیے دعا کرو، بھئی سب اللہ کے بندے ہیں نا، تھوڑا ہم کو وسیع ہونا چاہیے، ہم سب کی بھلائی چاہیے، ہمارے نبی رحمت ہیں، ہمارے بعض مسائل ہیں جو صرف مسلمان سے جڑتے ہیں، قربانی کا، شادی کا، نماز کا، عبادت کا، زکوٰۃ لینے والا مسلمان، دینے والا مسلمان، لیکن دیگر مدات خیر غیر مسلم کو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ حج کیا جاتا ہے حرم کے علاقے میں، وہاں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، امام مسلمان، مقتدی مسلمان، نکاح کیا جاتا ہے، بیوی مسلمان، شوہر مسلمان، لیکن خریدنے بیچنے کے لیے، کرائے پر دینے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے نا۔ علماء خوب جانتے ہیں کہاں عاقل بالغ، فقہاء نے لکھا ہے آپ کا غیر مسلم غلام ہے اور وہ دکان سے آپ کے لیے گوشت لاتا ہے، آپ اس کی گواہی مان جائیں گوشت کے حلال ہونے میں، آپ اٹھا کے ہدایہ دیکھ لیں، کنز دیکھ لیں اور فقہ کتابیں دیکھ لیں، جبکہ ذبیحہ اور چھپکا حرام حلال کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں ضرورتاً غیر مسلم ملازم کی گواہی معتبر ہے کہ میں حلال دکان سے لایا ہوں۔ اسلام کی وسعت ہے، اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گیٹو بنا کر کے رکھنے والا ہے، ایک الگ جزیرے میں آپ کو رکھ دے، وہ ایسا اسلام جو آپ کو جزیرہ نما بنا دے وہ اسلام نبی پاک والا نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کا اسلام ایسا ہے، یہودی آپ کا مہمان ہوتا تھا، آپ جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے ہیں تو آپ کے اوپر یہودی دکاندار کا قرض تھا، آپ مہمانوں کے لیے سب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، آپ کی داد و دہش خالی مسلمان نہیں غیر مسلموں کے لیے بھی ہوا کرتی تھی۔ مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا اور ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مکہ کے قحط کے لیے اپیل کیا۔ ہمارے بہت سارے علماء دو غلط فہمیوں میں ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے اگر تنخواہ لے لیا ہے تو بڑا پاپ کر دیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ناقص مطالعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راست خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کی بیت المال سے تنخواہ تھی، تو تنخواہ لینے سے اجر میں کمی نہیں آتی۔ جو نبی کے مصلی، محراب اور منبر کے وارث ہیں ابو بکر صدیق، جن کی شان ہے خلافت رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ ہیں، انبیاء کے بعد اتنا افضل ایمان کسی کا نہیں، سب سے بڑے ہیں، لیکن ان کی بیت المال سے تنخواہ تھی۔ بہت سے لوگ کہتے سنے جاتے ہیں اس زمانے میں، صاحب آپ مدرسہ پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، امامت کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، غلط نظریہ ہے۔ تنخواہ لے کر کے بھی دین کا کام کرنے پر آپ کا اجر ملتا ہے، آپ وہ کرتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ کی تنخواہ رزق کریم ہوتی ہے۔ علم دین ہمارا ذریعہ معاش بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ملتا ہے رزق کریم ہے۔ اسی طرح جو دوسرا نظریہ چل پڑا ہے کہ دین کے کام کے لیے چندہ کرنا، بہت لوگ شان سے کہتے بھائی ہم چندہ نہیں کرتے، علماء بھی کہتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، کسی مدرسے کا سفیر جب کسی مسجد میں جاتا ہے تو امام صاحب بڑا ناک منہ چڑھا کر کے اس کو دیتے ہیں مائک، ارے بھائی تم مدرسے کے پڑھے یار، یہ ہڈی چمڑا گوشت مدرسے نے پیدا کیا۔ اگر ہم لوگ، میں ایک مرتبہ بنگلور سے رمضان میں نکلا، ٹکٹ لے رکھا تھا، جہاز میں دو مولوی صاحب بھی نظر آئے، سلام کیا، سیڑھیوں پر جاتے تھے، میں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولے ہم رمضان گزارنے رائے بریلی جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کا زمانہ تھا، تب لوگ جہازوں سے کم سفر کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا یار اللہ کا شکر ادا کرو، ہم لوگ کسان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے علم دین کی برکت سے جہازوں میں اڑایا ہے۔ دیکھو تم اعتکاف کرنے رائے بریلی جا رہے، جہاز سے جا رہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جہاز سے جا رہا ہوں، یہ علم دین کی برکت ہے۔ اگر سینے میں قرآن نہ ہوتا، علم دین نہ ہوتا تو تم کو کون پوچھتا؟ بھائی ہم تو مٹی کھودنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اللہ، وہ دونوں رونے لگے، بات ایک دم حقیقت ہے میرے دوست۔
تو تعجب ہوتا ہے کہ ہمارا سارا کاروبار چندے پہ پڑا ہوا، ہر تنظیم چندہ کرتی ہے، ہر مدرسہ چندہ کرتا ہے، ہر ادارہ چندہ کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کہتے صاحب کچھ لوگ غلط بھی کرتے ہیں۔ بھئی کچھ لوگ شرک کرتے ہیں تو کیا صحیح معبود کو چھوڑ دیں گے؟ اندازہ لگاؤ، آپ غلط اور صحیح کی تمیز کر لو، صحیح والوں کا ساتھ دو۔ تو میں یہ سنا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے اپیل کیا کہ مکہ میں قحط آیا ہوا ہے، تعاون کرو۔ لا کر کے لوگوں نے پیسہ دیا۔ اس زمانے میں درہم اور دینار تھا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے 800 دینار اکٹھا ہوا تھا۔ کتنا؟ 800 دینار۔ یہ کس نے دیا تھا؟ جن سے مکے والے لڑ چکے تھے، انہوں نے نکالا تھا، ہجرت ہوئی تھی، پھر نکالتے ہی بدر میں لڑے تھے، احد میں لڑے تھے، خندق میں لڑے تھے، سکون سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ جب اس قوم پر قحط آیا تو نبی پاک نے اس قحط زدہ مکے کی مشرک قوم کی، جن کی دشمنی، جن کی برائیاں، جن کی غلطیاں، جن کی عداوتیں قرآن میں لکھی ہیں، سیرت کی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ابو جہل ابو لہب کا تذکرہ نہ آئے، ہے کہ نہیں بات؟ لیکن جب اس قوم پر مصیبت ہے، میں کہتا ہوں آج دنیا میں کوئی کافر ابو لہب سے بڑا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ہم کسی سیاست کی وجہ سے غیر مسلموں سے حسن سلوک نہیں رکھتے، یہ ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اور رحمت للعالمین ہے، ان کے دل میں سب کے لیے ہمدردی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ وہ امداد کی رقم لے کر کے حرم شریف پہنچا تو ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ درہم دیکھ کر کے پاگل ہو گئے، پورے صحن میں شور مچایا، مکے والوں آؤ دیکھو محمد بن عبداللہ نے تمہاری حالت زار پہ رحم کھایا، یہ بھیجا۔ تو اسلام تو دل کو اپیل کرتا ہے، اس لیے ہر جگہ مسلمان، ہر نہیں، جو حدود ہیں مسلمان مسلمان کے ساتھ، جو اس کے علاوہ حدود ہیں مسلمان غیر مسلم کے ساتھ۔ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رفیق سفر ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے میری اتنی بات غور سے سنا ہوگا تو اب ہم کو اور آپ کو اس ملک میں ان حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دنیا کا بہترین کام کر رہے ہیں۔ نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، مکاتب پڑھا رہے ہیں۔ آپ سب سے بڑا، اگر آج یہ ساری رونق دنیا میں جو نظر آ رہی ہے آپ کے دم سے نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو گمراہی کی یہی پہچان ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے علماء سے کٹ جائیں اور اخیر زمانے کے صحابہ سے کٹ جائیں۔ جو آپ سے کٹے گا گمراہ ہوگا، جو صحابہ سے کٹے گا گمراہ ہوگا۔ آپ اپنے دور میں صحابہ کے جانشین ہیں، وارث ہیں، اکابر کے نمائندے ہیں۔ کبھی آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو کہ صاحب ہم خالی مسجد میں پڑھا رہے ہیں، سماجی کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ بالکل نہیں، آپ جو کر رہے ہیں سب سے بہترین کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں جو ملی نظریات کو سمجھیں، ہر آدمی نہیں۔ آپ کو جب موقع آئے آپ ضمناً کام کر دیجئے، اصل اپنے کام میں لگے رہیے، کیونکہ وہ کام اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں۔ یاد رکھو سب کچھ کرنا آسان ہے، پابندی سے مصلی پر حاضر ہو کے نماز پڑھانا مشکل ہے۔ میں جس شہر میں رہتا ہوں مولویوں کا شہر ہے، اور اکثر لوگ اکابر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک امام صاحب نے، کمیٹی والوں نے تنخواہ بڑھائی، میرے ہی مدرسے کے استاد ہیں، ان کے پیچھے کمیٹی والے نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جتنا میرے روزی میں وسعت ہوئی ہے اتنا ان لوگوں کی روزی میں وسعت کر۔ ہاتھ پکڑ لیا کہ اللہ کے صاحب یہ دعا نہ کیجئے گا۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ پھر ایک دوسرا کہنے لگا دوست ان سے، انہیں کی عمر، کہا مولوی صاحب تم تو یار بڑے مزے میں ہو، تمہاری عید ہو رہی ہے، پوچھ رہے ہو تم کو تو نماز پڑھنا ہی ہے، خالی تم پڑھاتے ہو، ہم پڑھتے ہیں، اتنی اچھی تنخواہ لے لیتے ہو، گھر ملا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا ایک ہفتہ تو مصلی پر میرے پیچھے پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، پورے مہینے کی تنخواہ تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ ایک ٹائم آیا، 2 ٹائم آیا، تیسرے ٹائم ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ کر کے چلا گیا۔ اس لیے آپ جو کر رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ قرآن شریف پڑھانا، امامت کرنا، خطابت کرنا، دین پھیلانا، جو دین سے بدزن ہوتا ہے آپ سے بدزن ہوتا ہے، جو دین کو تانا دیتا ہے آپ کو، دوست نہیں دشمن سے پوچھو دین والے کون ہیں تو آپ ہیں۔ یہ تو دشمن بھی پہچانتا ہے نا کہ دین کے وارث آپ ہیں۔ اس لیے میں بالکل مشورہ نہیں دیتا کہ آپ امامت چھوڑ کے، خطابت چھوڑ کے، مدرسہ چھوڑ کر کے ملی اور سماجی کاموں میں لگو۔
ہاں اتنا میں درخواست کرتا ہوں، جب کوئی ضرورت آئے تو آپ کرنے والوں کا تعاون کر دو، اس کو اپنا کام سمجھو۔ کچھ لوگ جو فرصت میں ہیں، جو وقت نکال سکتے ہیں، اپنے کام میں تقسیم کار کر سکتے ہیں، اس وقت ملت کو ضرورت ہے آپ ملی اور سماجی کام کا میدان سنبھالو۔ کلکتہ میں زیادہ ہی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آج سے نہیں، انگریزی دور سے ہی کلکتہ، بمبئی، دلی، یہ 3 شہر ایسا ہے کوئی تحریک اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کر کے دیکھ لو، آپ ہندوستان کی کوئی سی تاریخ اٹھا لو، کوئی سی تاریخ، آپ کو دلی، بمبئی، کلکتہ برابر ملے گا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ بیداری کہاں ہے، زیادہ خدمات کن کی ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا آزادی سے پہلے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی جمعیت علماء قائم ہوئی ہے 1919 میں، لیکن ہندوستان کی جلا وطن حکومت قائم ہوئی ہے 1915 میں، کابل میں امیر حبیب اللہ خان کے زیر سایہ۔ وہ زمانہ تھا نیتا جی یہی قید تھے، یہی نظر بند تھے، انہوں نے بھیس بدلا، دھیرے دھیرے داڑھی وڑھی رکھ لیا اور نیتا جی سے مولانا صاحب بن گئے، اور چھپتے چھپاتے وہ کابل تک پہنچے۔ شیخ الہند نے جب وہاں جلا وطن حکومت تشکیل کرائی تو راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو صدر بنوایا اور مولانا برکت اللہ بھوپالی کو وزیر اعظم بنوایا اور نیتا جی کو وزیر خارجہ بنوایا۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہاں کے نیتا جی شیخ الہند سے اتنا متاثر تھے، آج ہم تم نہیں متاثر ہیں۔ شیخ الہند ہمارے باپ تھے نا، کیا حوصلہ اس آدمی کا رہا ہوگا کہ ابھی جمعیت علماء نہیں بنی ہے لیکن ہندوستان کی پہلی حکومت بنوا رہے ہیں، جبکہ شیخ الہند کی پشت پر پوری خلافت تھی۔ ترکی کیا باب عالی خلیفۃ المسلمین، ان کے وزراء شیخ الہند سے متاثر تھے۔ جو غالب نامہ ہماری تاریخ آزادی کا حصہ ہے وہ غالب پاشا کا دیا ہوا تھا، جو ترکی بادشاہ اور امیر المومنین کا وزیر تھا۔ کوئی بھی مورخ شیخ الہند کی خدمات کا جنگ آزادی میں انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سہارنپور میں ایک میڈیکل کالج بنا، اس کا نام شیخ الہند میڈیکل کالج رکھا گیا۔ اب جو وزیر اعلیٰ ہیں یو پی کے، یہ تو اپنے نظریات کے لیے بڑے پہچانے جاتے ہیں، یہ وہاں گئے تو ان کے لوگوں نے میمورنڈم پیش کیا، یہ شیخ الہند کے نام سے ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ انہوں نے کاغذ اٹھا کے الگ کر دیا اور آن ریکارڈ ان کا بیان اخباروں نے لکھا، دنیا نے سنا، کہنے لگے شیخ الہند بہت بڑے کرانتکاری ہے، آپ کا کردار وہ مانتا ہے جو آپ کو نہیں مانتا، جو آپ کی جڑیں کھودنا چاہتا ہے، قبریں اٹھانا چاہتا ہے، درگاہیں چھیننا چاہتا ہے، مسجدوں میں مندر تلاش کر رہا ہے، سکون برباد کر کے ملک کو نفرت کی آگ میں جلانا چاہتا ہے۔ کوئی بھاشڑ، کوئی بیان، کوئی اسمبلی کا اجلاس نفرت کے ایجنڈے کے بغیر پورا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے اکابر کا کردار ایسا ہے کہ مجمع میں اعتراف کرتا ہے کہ شیخ الہند بہت بڑے کرانتکاری تھے۔ میں کہتا ہوں یہی کلکتہ ہے جہاں سے ابوالکلام آزاد نے الہلال نکالا تھا، البلاغ نکالا تھا، اور جس وقت اس نظریے کو عام کیا گیا تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کی قومیت ایک ہے، انگریزوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سعودی کے ٹکڑے کرنے کے لیے جو ترکوں کا صوبہ تھا اس کو الگ الگ کرنے کے لیے لارصاف عربیہ کے ذریعے ترک الگ ہیں، عرب الگ ہیں۔ اچھا بھائی مان گئے، عرب الگ ہے، ترک الگ ہے، قومی حکومت عربوں کی ہونی چاہیے، ترک ٹھیک ہے مان گئے صاحب۔ پھر کہنے لگے نہیں حجاز الگ ہے، نجد الگ ہے، پھر کہنے لگے دبئی الگ ہے، قطر الگ ہے۔ آج جو 50 ملک وجود میں آئے ہیں، ایک خطے میں رہنے والے عرب، جن کی زبان عربی، جن کا کلمہ ایک، ماخذ قانون قرآن اور سنت، ان کو اسی برطانیہ، امریکہ، فرانس نے خطوں کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا۔ وہاں مانتے تھے کہ ایک خطے میں رہنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں۔ جب ہمارے ملک کا نمبر آیا تو کہنے لگے نہیں، ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم ہے۔ ارے بھائی اگر بولے ہوتے یار پنجابی الگ قوم، بنگالی الگ قوم، تو پنجاب بنگال کی تقسیم ہوتی۔ اگر یہ بولے ہوتے منی پوری الگ قوم، آسامی الگ قوم، لیکن یہ ساری تقسیم ان کو فائدہ نہ پہنچاتی اور پورے عالم کے مسلمانوں کو متاثر نہ کرتی، جو اس تقسیم نے متاثر کیا بر صغیر میں کہ ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم۔
اس زمانے میں یہ کہنا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر کے ایک قوم کے ممبران ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ اتنی بڑی بات کلکتے سے کہی ابوالکلام آزاد نے، البلاغ میں کہی، الہلال میں کہی۔ نیتا جی کا اتنا گہرا تعلق، نیتا جی نے گاندھی جی کو 1933 میں بلا کر کے آئی لینڈ کے جزیروں میں اس ترنگے کی پرچم کشائی کرائی تھی اور مکمل آزادی کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ سب کے بس کا نہیں تھا، یہاں سے یہ آگ ان کے اندر اکابر نے بھری تھی، ان کے تعلق نے بھرا تھا۔ رول ٹیکٹ آیا، جلیانوالہ باغ کا حادثہ ہوا، ان تمام حادثات کے بعد 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی۔ اور کیوں رکھی گئی وہ بھی آپ سے عرض کروں، جمعیت علماء کے بننے سے پہلے دارالندوہ بنایا گیا تھا، کیونکہ علماء کی قیادت ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی مسلمان آبادی ہے، اگر علماء کی لیڈرشپ نہیں رہے گی تو آزادی کے بعد قرآن کا، نماز کا، مسجد کا، مدرسے کا کیا ہوگا؟ مگر دارالندوہ تشکیل کا، یہ وہ ندوہ نہیں جو اب مدرسہ ہے، ایک انجمن دارالندوہ بنا، اس کی تشکیل کا تجربہ غلط ہوا۔ اس دارالندوہ نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا مسلم حقوق کے لیے، جس کا نام میثاق ملی ہے، آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے گا۔ میثاق ملی پر اگر عمل ہو جاتا تو مسلمانوں کو بہت کچھ حقوق مل جاتے، لیکن ہمارے اندر سے ہی انگریزوں نے انتشار کرنے والوں کو کھڑا کر دیا۔ کچھ لوگ تیار ہوئے تکفیر کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ تیار ہوئے تقسیم کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ تیار ہوئے انگریزوں کو مائی باپ کہنا شروع کر دیا، کچھ لوگ تیار ہوئے ایک دو قومی نظریہ اور ایک قومی نظریہ کی جنگ شروع کر دی۔ اب شیخ الہند کے شاگردوں کے لیے مشکل ہو گیا محاذ پر کھڑا ہونا، میثاق ملی کی حفاظت، نمائندگی اگر مولانا عبدالباری فرنگی محلی کر رہے ہیں، مفتی کفایت اللہ کر رہے ہیں، مولانا حفظ الرحمان کر رہے ہیں، تو پیچھے کی صف میں لوگ غائب ہیں، یہ متفقہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، دوسرے مخالفت کرنے والے کھڑے ہو گئے، بڑے کشمکش کا دور تھا، اور شیخ الہند مالٹا کی جیل میں قید تھے۔ جب ان کے شاگردوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دو طرف اپنی انرجی نہیں خرچہ کر پائیں گے، ایک طرف اپنی قوم کے انتشار کو دور کرنے کے لیے اور ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جنہوں نے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بھائی تم نے علماء کو کافر کہا تم سے ان کا اختلاف ہوگا فقہی، لیکن حالی کو غالب کو کیوں کافر کہا؟ ان شعراء کو کافر کیوں کہا جو انقلابی نظمیں لکھ رہے تھے؟ ان تاجروں کو کافر کیوں کہا جو خلافت کے لیے چندے دے رہے تھے؟ ان تنظیموں کو کافر کیوں کہا جو اپنی اپنی برادری کو منظم کر رہے تھے؟ اٹھا کر کے دیکھ لو تجانب اہل سنہ۔ تو ہمارے ان بزرگوں نے سوچا کہ دو طرف محنت کرنا آسان نہیں ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ مولانا طالب رحمانی صاحب مسلم پریس اللہ کے ایک اہم ذمہ دار ہیں، وہ میری بات خوب سمجھیں گے۔ آدھی انرجی ہم لوگوں کی خرچہ ہوتی ہے سب کو جوڑنے میں، پھر آدھی خرچہ ہوتی ہے کام کرنے میں۔ اس تجربے سے 100 سال پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حفظ الرحمان صاحب، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ثناء اللہ امرتسری گزرے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث عالم تھے، لیکن ملک و ملت کے بارے میں شیخ الہند کے نظریے سے متفق تھے۔ جمعیت علماء فقہی اختلاف کی جماعت نہیں ہے، وہ اس نظریے کی جماعت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کیسے ہو، ملک کی تعمیر و ترقی کیسے، اس کے اغراض و مقاصد شروع میں چھپے۔ 1919 میں جمعیت علماء کا پلیٹ فارم بنایا اور اللہ نے جمعیت علماء سے وہ خدمات لیا کہ آج میں ذکر کر رہا ہوں دارالندوہ کا، تو آپ سن رہے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں رہا ہوگا کہ دارالندوہ میں قابو نہیں پا سکے، میثاق ملی پر عمل نہیں کرا سکے، تو جمعیت علماء کی تشکیل ہوئی۔ پھر جب جیسے حالات آتے رہے جمعیت علماء ویسے فیصلے لیتی رہی۔ جمعیت علماء میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء شریک تھے، لیکن کبھی جمعیت علماء نے فتویٰ نہیں دیا۔ تجاویز چھاپا اس نے، فتویٰ علماء سے معلوم کیا، تجویز کی شکل دیا۔ یہ جمعیت علماء کا خاص طریقہ رہا ہے۔ کیوں ایسا رہا ہے؟ فتوے کی مخالفت گناہ ہے، فتویٰ ایک حکم شرعی ہوتا ہے، تجویز ایک مشورہ ہوتا ہے، ایک درخواست ہوتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کی علماء کی بصیرت، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ جن کی تعلیم الاسلام ہے، وہ جمعیت علماء ہند کے صدر، لیکن فتویٰ کی زبان نہیں بولتے، وہ تجویز لکھ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے کیا تقاضے ہیں؟ اس وقت ہمارے سامنے جو تقاضے ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک ایک دوراہے پر کھڑا ہوا ہے کہ ہندوستان کا مستقبل کیسا ہوگا، جیسا مجاہدین آزادی نے خواب دیکھا تھا
ملک ترقی کرے گا، سب سے بڑی جمہوریہ ہے، امن و امان قائم ہوگا، سب کو ترقی کے برابر کے مواقع ملیں گے، کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی اشرف نہیں، کوئی ارذل نہیں، دولت کی برابر تقسیم ہوگی، خوشحالی ہوگی، اس راستے پر چلے گا، یا لوگ بھوکے پیاسے ننگے رہیں گے؟ آج 120 کروڑ کی آبادی میں 80 کروڑ لوگوں کا گزارا راشن کے کارٹ کے راشن پر ہوتا ہے، کوٹے کے راشن پر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ جمعیت علماء کیا کرنا چاہتی ہے؟ آپ میری بات کو ذرا اہمیت سے سنیں۔ ہم ایسا کوئی عنوان اختیار نہیں کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہو ہم صرف مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ 125 کروڑ ہندوستانیوں کی بات کیجیے۔ اگر آپ صرف مسلمانوں کی بات کریں گے، آپ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے ضابطے کے، قانون کے، آئین کے اتنے راستے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی عام سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ انگلیوں پر گنیں، کیا کسانوں کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے؟ کیا کھلاڑیوں کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے؟ کتنے غیر مسلم ہیں جن کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں؟ اگنی ویر کی پوری کہانی کس سے جڑی ہوئی؟ کیا مسلمان سے جڑی ہوئی ہے؟ بے روزگاری کی کہانی کس سے، کیا مسلمان سے جڑی ہوئی ہے؟ اور دیکھو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ سی اے لانے کے بعد 2-2.5 لاکھ لوگوں کو ناگرکتا ملی ہوگی، لیکن صحیح رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ ہندوستانی ہندوستان کی شہریت چھوڑ چکے ہیں، دوسرے ملکوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ آپ غور کرو میری بات پر، جن کو تم نے شہریت دلوایا، جو بنگلہ دیش کے، نیپال کے، پاکستان کے، افغانستان کے اور کسی ملک کے رہے ہوں گے اور مسلمانوں کے علاوہ رہے ہوں گے، ان کی تعداد 2-2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کے پاس یہاں زمین نہیں ہے، کارخانہ نہیں ہے، روزی روزگار نہیں ہے، کہا جائے تو ہمارا ملک ان کی پرورش کر رہا ہے، یہاں محنت مزدوری کر کے کھا جی رہے ہیں، لیکن وہ 6 لاکھ جو ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے کمپنیوں کے مالک تھے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ پورے ملک کو دیکھیں، آپ جب کھڑے ہوں تو 125 کروڑ کے لیے کھڑے ہوں، 125 کروڑ ہندوستانی آپ کو اپنا بھائی سمجھیں، آپ ہر مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا، ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوا، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا۔ عمر خالد کو ضمانت نہیں ملی مسلمان ہونے کی وجہ سے، کتنے لوگوں کی موب لنچنگ ہوئی مسلمان ہونے کی وجہ سے، بلڈوزر چلا مسلمان، لیکن ہماری کتاب میں مایوسی نہیں ہے۔ جمعیت علماء ان تمام معاملات میں سپریم کورٹ میں گھیر لے گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک فیصلے جو آ رہے ہیں، الحمدللہ ہم نہیں کہتے مسلمانوں کے فیور میں آ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں دستور کے مطابق آ رہے ہیں۔ ان کے فیور، ان کے مخالفت کی بات ہی نہیں، بات ہے جس دستور پر ملک چل رہا ہے، بلڈوزر کا کارروائی اس دستور کے خلاف تھی۔ اتنا بڑا ملک دستور کے مطابق چلے گا، نہ تمہاری مرضی سے چلے گا نہ ہماری مرضی سے چلے گا۔ ہم ہندو فرقہ پرستی کو بھی قبول نہیں کرتے، مسلم فرقہ پرستی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کو نہ ووٹ کی وجہ سے دھمکاتے ہیں نہ ووٹ کا لالچ دیتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے ہماری قوم اپنی رائے دینے میں آزاد ہے، ہندوستانی جس کو چاہیں گے رائے دیں گے، جب چاہیں گے رائے واپس لے لیں گے۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے ہم کسی کو دھمکائیں کہ ہم تم کو ووٹ نہیں دیں گے یا تم کو سپورٹ کر دیں گے، نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ دستور ہمارے بزرگوں نے سیکولر بنایا ہے، اگر اس دستور پر ایمانداری سے عمل ہوگا تو ملک میں امن و امان قائم ہوگا، بھائی چارہ قائم ہوگا، اور آزادی کی ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں ہر ہندوستانی کو انصاف کے ساتھ برابر پہنچے گی۔ کیا مطلب ہے 70 سال آزادی کو ہو گیا، آج دلت گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا، موچھ نہیں رکھ سکتا، مندر میں نہیں جا سکتا، ملک کی سب سے پہلی شہری جو ملک کی صدر ہے وہ مندر میں نہیں جا سکتی، پارلیمنٹ کے افتتاح میں نہیں آ سکتی کہ اشبھ ہو جائے گا۔ آپ کو یہ فکر کرنی پڑے گی 125 کروڑ لوگوں کی۔ آپ کو سمجھنا ہوگا میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے گھر کی باتیں ہیں۔ ہمارا ملک ہمارا ایک گھر ہے، ہم اس گھر کے ممبر ہیں۔ ہمارے مذہب، ریت رواج، طریقہ، زبان الگ ہو سکتی ہے، مگر ہماری بھارتی ہونا، ہمارا ہندوستانی ہونا، ہمارا انڈین ہونا الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس ملک کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے آپ کو 125 کروڑ ہندوستانیوں کی ہمدردی کرنا ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں اپنے کردار سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی قوم کو اعتماد میں لینا ہے۔ ہم ایسا کردار رکھیں کہ ہماری مسلمان قوم ہم سے بے اعتماد نہ ہو سکے۔ کیوں؟
ہم پیسہ تو دوسروں پہ خرچ کریں گے مگر ہم کو پیسہ ہماری ہی قوم دیتی ہے نا. جمعیت علماء اسکالرشپ دیتی ہے 2 کروڑ روپیہ، اعلان آ گیا ہے. یہ پیسہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، ہم غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں. ہم ریلیف کے کام میں جب مکانات بناتے ہیں، ویناڑ میں پچھلی بار 5 کروڑ کے مکان بنائے. جہاں کہیں سیلاب آتا ہے، اللہ نہ کرے فساد ہو سا، جمعیت علماء بلا تفریق کام کرتی ہے مگر پیسہ ہم کو مسلمان دیتا ہے. آسام کی شہریت کا کیس جو لڑا گیا ہے جس کی وجہ سے 60 لاکھ آسامیوں کو شہریت ملی ہے، اس کی 50 سے زیادہ پیشیاں ہوئی ہیں. 2012 میں کیس شروع ہوا ہے، 2024 میں ججمنٹ آیا ہے. کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں. یہ رقم ہم کو مسلمان نے دیا. آپ کو ذرا وسعت دکھانی پڑے گی. اگر آپ کی قوم آپ پر اعتماد نہیں کرے گی، آپ اپنی قوم کو سکھائیں قناعت کرنا، کفایت کرنا، بچت کرنا. اگر آپ کی قوم اسراف کرے گی، ہماری قوم گناہ کرے گی، فضول خرچی کرے گی، تو بچت کر کے آپ کو نہیں دے پائے گی. ایک سازش کے تحت مسلمان قوم میں نشے کو عام کیا جا رہا ہے. اگر اپنی قوم میں آپ اصلاح معاشرے کا کام نہیں کریں گے، نشہ سے دور نہیں کریں گے، جوان بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی بے روزگاری ختم نہیں کریں گے، تو سب کا فرق پڑے گا آپ کے بجٹ پر. آپ نوجوان صحت مند ہے کہیں بھی کھڑا کر دیں گے. الحمدللہ میری قوم نے کرونا کے زمانے میں اس ملک میں جو خدمت کیا ہے، ایک بے غیرت انسان بول رہا تھا ہم کپڑوں سے پہچان رہے ہیں. جی ہاں، غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں. ہاں، ہم پہچانے جاتے ہیں اپنے کپڑوں سے. جتنے لوگوں نے سفر کیا، پلائن کیا، ان کو ہماری قوم نے کھلایا. اسپتالوں میں مرنے کے بعد ماں باپ لینے نہیں آئے، اولاد لینے نہیں آئی، مسلمانوں نے شمشان گھاٹ میں اس کو لے جا کر کے دفنایا. میری قوم کا بہترین کردار رہا لاک ڈاؤن میں. یہ نبی پاک کے غلامی کی برکت ہے. اس لیے آپ کو اپنی قوم، مسلمان جوانوں کو، مسلمان بچوں کو، مسلمان بچیوں کو پوری شفقت کے ساتھ اعتماد میں لینا ہے. عالم کا درجہ امت کے باپ کے برابر ہوتا ہے. بیٹا کتنا بھی نالائق ہو جائے، باپ کے دل میں کہیں نہ کہیں چھپا رہتا ہے کہ ایک دن درست ہوگا. آپ منبر محراب پہ کھڑے ہو کر کے خدا کے واسطے رسول اللہ کے غلاموں کو کوسیے نہیں، برا نہ کہیے، تانے نہ دیجیے. کہیں نہ کہیں ان کو تعلق ہے نبی پاک سے. کبھی ایسا نہ ہو میں تانا دوں میری قوم کو گناہ پر اور میرے نبی کو برا لگ جائے، اللہ کو برا لگ جائے. اس لیے اپنی قوم کی بہترین تربیت کرنے کی ہمت کیجیے. تفسیر کی لائن سے، مکتب کے لائن سے، واعظ کے لائن سے، ان کو لے کے جماعتوں میں نکلنے کی لائن سے، کبھی علماء اور بزرگوں کی ملاقات کرنے کی ترتیب سے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنے جوان بچے بچیوں کی حیا عفت پاک دامنی، ان کی خوشحال زندگی کے لیے کر گزریے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ اس قوم کو اعتماد میں لیں گے تو یہ قوم آپ کا دامن بھر دے گی. ہماری قوم میں اللہ نے بہت صلاحیت رکھی ہے. میں ابھی کڑپے کا جلسہ کر کے آ رہا ہوں. ایجنسیاں کہہ رہی ہیں 7 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا. میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، میں ایک ٹھیٹھ مولوی ہوں، لیکن میری قوم نے 8 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا ہے. لوگ حساب نہیں کر پا رہے ہیں. جی CID نے رپورٹ دیا تھا 2 لاکھ لوگ آئیں گے. ہم نے کہا ہم نے اذان دیا ہے، نماز میں کتنے آئیں گے معلوم نہیں. پھر وہی محکمہ کہہ رہا ہے کہ 8 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا. ہر طرف سے آنے والوں کے لیے ایک طرف کھانے کا انتظام جانے. میری قوم نے کھلایا ہے. میں نے اعلان کیا تھا کوئی گاڑی کسی سیاسی آدمی کے پیسے سے بک نہیں کرے گا. اپنا پیسہ ڈال کر کے آپ گاڑی بک کیے اور آئیے. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہندوستان کا مسلمان جسے آپ کچھ بھی کہہ لیں مگر میں اس کی جوتیاں سر پہ رکھتا ہوں چونکہ میری قوم غیرت مند ہے، زندہ ہے، بہادر ہے. مجھے فخر ہے میں بہادر قوم میں کام کر رہا ہوں. جب ہم نے دلی کا اجلاس کیا تو حضرت نے کہا تھا ہم کھانا نہیں کھلا پائیں گے. دلی کے مسلمانوں نے کہا ہم ان کو ناشتہ کرائیں گے. رام لیلا گراؤنڈ میں رات کو 2 بجے سے صبح 6 بجے تک 25,000 لوگوں کو ناشتہ کرایا دلی کے لوگوں نے. جس نے ناشتہ کرایا شکریہ حاصل کرنے نہیں آیا. آج بھی میری قوم بہت نیک ہے، غیرت مند ہے. میں اپنے علماء سے ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھ کے درخواست کروں گا 2 محاذ پہ ڈٹ جائیے. ہندوستان کے ہر شہری کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کر کے ان کو یہ بتا دیجئے ہم آپ کے ہمدرد ہیں. ہم قاتل نہیں ہیں، بدماش نہیں ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں.
جتنے عنوانات سے ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے ہم ایسے بالکل نہیں ہیں، اپنے کردار سے ثابت کر دیجئے۔ وہ لاکھ نفرت کریں، آپ محبت کا دامن نہ چھوڑیے۔ صدر محترم یہی کہتے ہیں کہ نفرت کی آگ کو محبت کے پانی سے بجھاؤ۔ محبت کی ایک تاثیر ہوتی ہے، حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں پانی کی تاثیر ہے، کتنا بھی گرم ہو آگ میں ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی۔ آپ غور کر کے دیکھو، تو محبت کی ایک تاثیر ہے، آپ محبت سے پیش آئیں نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری طرف اپنی قوم کو آپ سنبھالیے باپ بن کر کے۔ اصل مسئلہ جو اس وقت ملک کا ہے آپ کے سامنے نہیں لایا جاتا، وہ میں جمعیت علماء کی طرف سے اپنی قوم کو بتاتا ہوں، آپ اس کی سچائی حساب کر کے دیکھیے، اگر کچھ غلط ثابت ہوتا ہے مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو جواب دوں گا۔ ہندوستان میں یہ زمانہ جس میں آبادی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اس وقت چل رہا ہے۔ کسی ملک کو یہ سنہرا دور کہ اس کی آبادی کا گروتھ تیزی سے ہو 100-200 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہمارے ملک میں یہ دور چل رہا ہے۔ آپ یہی گنتی کر لیجئے، 18 سال سے لے کر کے 40 سال تک کے لوگوں کی تعداد 65% ہے۔ آپ ابھی گن کر کے بتا سکتے ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کو نہیں بتائی جاتی۔ فرقہ پرست انتہائی پریشان ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے اس مکھن کو، اس سونے میں تولے جانے والی نئی نسل کو، اس حسین خوبصورت ہندوستانی نوجوان کو غارت میں ڈھکیل دیا ہے، نفرت میں ڈھکیل دیا ہے، معطل کر دیا ہے، بے روزگار کر دیا ہے۔ اب ان کو فکر ہے کہ اگلے 10 سال میں 40 سال والا 50 سال کا ہوگا، 50 والا 60 سال کا ہوگا، بے ہنر ہے، قوم پر، سماج پر، ملک پر بار بنے گا۔ جو 18 سال کا ہے نکما ہے، 28 سال کا ہوگا 4 بچوں کا باپ بن جائے گا۔ جو 28 سال کا ہے 38 سال کا ہوگا، اس کے بیٹی بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ ہم نے ان کو نفرت کے سوا کچھ نہیں دیا ہے، ان کو کہاں لے کر کے جائیں گے؟ کیا زمین نکلے گی؟ آسمان اٹھائے گا ان کو؟ ایسے میں عالمانہ بصیرتیں ہے، ہماری قوم کی آبادی بھی ایسے ہی بڑھی ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے جوان بچوں کی تربیت کریں، انہیں باروزگار بنائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو بتائیں مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، مسئلہ اس مستقبل والے ہندوستان کا ہے جہاں کی ایک بہت بڑی آبادی اپاہج ہوگی، معذور ہوگی، بیکار ہوگی، ملک پر بار ہوگی، اس میں صلاحیت نہیں بچے گی کہ وہ کسی کی مدد کر سکے۔ دوسری طرف وہ مسلمان نوجوان ہوگا جس نے اپنے کردار سے کرونا میں ثابت کیا ہے کہ ہم بڑے سے بڑی آفت میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے۔ جب جماعتوں کو کرونا کی وجہ سے کوارنٹائن کیا گیا، کیس کیا گیا، کرونا بم کہا گیا، پھر ڈاکٹروں نے کہا جو کرونا سے اچھے ہوئے ہیں انہی کا پلازمہ چڑھا دیا جائے تو کرونا کا مریض اچھا ہوگا۔ آپ تحقیق کرو، میری قوم نے اپنے پلازمے کا عطیہ دیا۔ دشمنوں تک کو جو ہماری دشمنی میں دھت تھے ان کو ہمارا خون چڑھایا گیا اور صحت ملی ہے۔ اس کردار سے آپ کے مخالفین تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ میں آپ کو ادراک کروانا چاہتا ہوں، آپ حسین خوبصورت نعروں کے پیچھے نہ جائیے، زندہ باد مرد آباد کے پیچھے نہ جائیے، کسی کے مایوس کرنے سے مایوس نہ ہو، بزدل بنانے سے بزدل نہ ہو۔ آپ 2 محاذ پر ڈٹیں۔ نمبر 1، برادران وطن کو یہ بتائیے کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے برے وقت میں کام آئیں گے۔ اپنی قوم کو سنبھالیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود بھی ٹھیک رہو گے، دوسروں کی مدد کرو گے۔ اس کے جو راستے ہیں خود کفیل کرنے کے، آپ اسراف سے بچائیے، گناہ سے بچائیے، انتشار سے بچائیے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو مقدمات سے بچائیے، صلح کیجیے، ایک دوسرے کو مصالحت میں مدد کیجیے۔ جب آپ یہ کام کریں گے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ کام ہے جو جمعیت علماء اپنے خدام، اپنے ورکروں کو دیا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جس ماضی کے کلکتے کا تذکرہ کیا ہے، آپ لوگوں کی ذات سے امید ہے کہ آپ پھر اسی طرح کا کلکتہ تعمیر کریں گے کہ ہندوستان کی کوئی تحریک، کوئی کام، کوئی تقاضا کلکتہ کے بغیر پورا نہ ہوگا۔ اور آج کا یہ جلسہ گویا ان اکابر کی طرف سے آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری رکھ رہا ہے، جن کی زندگیاں ملی خدمات میں گزری ہیں۔ آج یہ ذمہ داریاں آپ کو منتقل کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے نقش قدم پر آگے بڑھیں اور ان ساری خدمات کو انجام دیں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جتنا کہا اس سے زیادہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ میرے کہنے سننے میں کوئی کمی کوتاہی ہو، آپ کو برا لگا ہو کچھ، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے دعاؤں کی امید کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔